الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مست في أسلافهم الذي مضوا أو كما قال عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. معزز سامعین حضرات، 42واں درس قرآن ماہانہ جو آج انعقاد پذیر ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ پروگرام علامہ حکیم ابراہیم طارق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اللہ صدقہ جاریہ بنائے، کیونکہ اس کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے اور یقیناً تقوی پہ بنیاد ہے، اور جن اعمال کی بنیاد تقوی پہ ہوتی ہے اس پہ اللہ کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ ان نوجوان بھائیوں کی مدد فرمائے، اللہ ان کو شر سے محفوظ فرمائے، رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اسی طرح یہ سلسلہ جب تک ہم زندہ ہیں اللہ اس کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر مرکزیہ تحصیل سطرآباد حکیم ارشد صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ بھی الحمدللہ تشریف فرما ہے، تبلیغ سے دین سے لگن ان کی بھی حیا ہے، اللہ ان کو صحت ایمان برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، آج کے اس پروگرام کا جو اصل اور خصوصی اور مفصل خطاب ہے وہ قاری القرآن، خطیب بے مثال، خطیب پرتاثیر قاری محمد خالد مجاہد صاحب، مرکزی رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، ماشاءاللہ وہ تشریف لا چکے ہیں۔ ابھی چند منٹوں کے بعد وہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر اور برکت دے۔ گرمی کی اس شدت میں آپ احباب کا یہاں پہ جمع ہونا یقیناً یہ اللہ کی رحمت توفیق اور اس کے فضل سے ہے، اللہ اس کو قبول بھی فرما لے۔ اللہ اس گرمی کے بدلے میں حشر کی گرمی سے اللہ ہمیں محفوظ فرما دے، اس شدت کے بدلے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ پیارے بھائیوں، پچھلے دنوں بلکہ موجودہ حالات میں عموماً گاہے بگاہے مختلف اوقات میں کفار مسلمانوں کا جو نظام نکاح ہے اس پہ تان کرتے رہتے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں یہ 18 ماہ کی مدت کے اندر نکاح نہیں ہونا چاہیے، یہ بڑا جبر ہے، یہ بڑا ظلم ہے۔ مقصد اس کا بھی یہی ہے کہ جب 18 ماہ کی مدت میں نکاح نہیں ہوگا تو یہ جوانی کے ابتدائی ایام ہوتے ہیں، لوگ زنا کی طرف جائیں گے، زنا عام ہوگا۔ مقصد یہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو نکاح والا نظام ہے نا اس کو ختم کر کے جو یورپ کے اندر زنا کا نظام ہے وہ نظام ادھر رائج ہو جائے۔ نہ ماں کا پتہ ہے، نہ باپ کا پتہ ہے، نہ بھائی کا پتہ ہے، کوئی تقدس ہی نہیں ہے، رشتوں کا احترام نہیں ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اسلام کی عطا ہے، اسلام کا اصول ہے، اور اللہ کے فضل سے پاکستانیوں نے اس پہ عمل کیا ہے۔ صفدرآباد کے اندر یہ جتنے غیور مسلمان بیٹھے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے گلیوں بازاروں میں معاشرے میں جتنے بھی افراد ہیں
اللہ کی قسم تمام کے تمام نکاح کو پسند بھی کرتے ہیں، نکاح کو ترجیح بھی دیتے اور نکاح پہ عمل پیرا بھی ہیں۔ یہاں پہ ماں کی عزت کی جاتی ہے، بیویوں کا احترام ہوتا ہے، یہاں پہ بہنوں کو عزت دی جاتی ہے، بیٹیوں کی پرورش بندہ عبادت سمجھ کے کرتا ہے۔ کافر کو یہ عمل پسند نہیں ہے۔ وہاں پہ یتیم خانے بنے ہیں، بچے زنا کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں تو یتیم خانوں میں، بزرگ بڑھاپے میں پہنچتے ہیں تو اولڈ ہوم بنے، مائیں وہاں پہ دھکے کھاتی ہیں، بزرگ وہاں پہ دھکے کھاتے ہیں۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اللہ کی رحمت بڑھی ہے، یہاں پہ باپ مرض پہ پڑا ہے بستر پر، اللہ کی قسم یہ اس کی خدمتیں کر کے اللہ کو راضی کر کے جنت حاصل کر رہا ہے۔ ماں بستر پہ پڑی ہے، یہ ماں کی خدمتیں کر کے رب کو راضی کر رہا ہے۔ اللہ نے 5 5 6 6 10 10 بیٹیاں دی ہیں، لیکن پھر بھی الحمدللہ پڑھ کے اپنی بیٹیوں کی پرورش بھی کر رہا ہے، ان کی تربیت بھی کر رہا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ میرے نبی نے کہا جو 2 بیٹیوں کی تربیت کر لے، پرورش کر لے، اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت دے گا۔ اور سنو، صرف جنت نہیں ملے گی، ایک بندہ جنت میں جائے بڑی بات ہے، لیکن یہاں پہ جو پروٹوکول ہے نا وہ عام نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں آنا میں، اور جو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، جو بیٹیوں کی تربیت کرتا ہے، پالنے پوسنے کے بعد اچھی جگہ پہ نکاح کر دیتا ہے۔ میرے سچے نبی نے کہا صحابہ جس طرح ہاتھ کی 2 انگلیاں اکٹھی ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس باپ کو جس نے 2 بیٹیوں کو پالا ہے، تربیت اور پرورش کر کے نکاح کیا ہے، اللہ اس کو جنت بھی دے گا اور جنت میں میری ہمسائیگی بھی عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ بات کفار کو پسند نہیں ہے، وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں نظام ایسا ہو، وہ زنا کو عام کروانا چاہتا ہے۔ بھائیو یاد رکھنا، اللہ کی قسم نکاح میں عزت ہے، نکاح میں اللہ کا قرب ہے، نکاح میں اللہ کی رضا مندی ہے، نکاح کے اندر یہ اولاد پروان چڑھتی ہے، نکاح کے ذریعے میرے سچے نبی کی امت آگے بڑھتی ہے۔ کیا کہا تھا سچے پیغمبر نے؟ نوجوان صحابہ کو ٹارگٹ کر کے کہا یا معاشر الشباب، اور نوجوانوں کی جماعت جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے شادی کرے، کافر نہیں چاہتا، کافر کہتا ہے زنا کرے، وہ نیٹ کے ذریعے فحاشی اور یعنی زنا کو عام کر کے وہ چاہتا یہ ہے معاشرے میں زنا پھیلایا جائے، عام کیا جائے۔ بھائیو لیکن اللہ کا فضل ہے، مسلمان نکاح کو پسند کرتے ہیں، زنا کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری باحیا بیٹیاں بہنیں وہ نکاح کو ترجیح دیتی ہے، ہمارے نوجوان بھائی وہ نکاح کو ترجیح دیتے، اور دے کیوں نہ؟ سچے پیغمبر نے کہا صرف میری سنت نہیں ہے، تمام نبیوں کی سنت ہے نکاح کرنا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے نکاح کیا ہے، نکاح کو ترغیب دی ہے۔ بھائیو نکاح میں عزت ہے، زنا میں ذلت ہے۔ کافر چاہتا ہے جیسے ذلت ان پہ مسلط ہے وہ نظام ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتا ہے۔ حضرات توجہ کرنا، رب نے نہ زنا کی سنگینی کا تذکرہ کیا ہے قرآن کریم کے اندر، ہمیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہیں جانا۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، اللہ نے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے، کیا کہا؟ سود نہیں کھانا، کیا کہا ہے؟ شرک نہیں کرنا، کیا کہا ہے؟ پیغمبر کی نافرمانی نہیں کرنی، کیا کہا ہے؟ ہر عمل میں کہا ہے شراب نہیں پینی، اللہ نے نافرمانیوں سے روکا ہے۔ لیکن زنا کا معاملہ کیسا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَلَا
تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ مطلب کیا ہے؟ ان اسباب کو بھی اختیار نہیں کرنا جن اسباب کے ذریعے بندہ زنا تک پہنچتا ہے۔ اسباب کیسے؟ حضرات توجہ کرنا، نظروں کی آوارگی یہ زنا کے لیے سبب ہے۔ شریعت نے پابندی لگا دی، کل المؤمنات، اور مومنہ عورتوں کو میرے پیغمبر کہتے یغضضن من ابصارہن، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ کل المؤمنین، مومن مردوں کو بھی کہتے، اور مغالطہ ہو سکتا تھا نا، نماز کا ذکر آیا ہے، اللہ کہتا ہے ایمان والوں نماز پڑھو، اللہ سے عورتوں کا ذکر نہیں کیا، لیکن معاملہ یہاں پہ بڑا ہی خاص ہے۔ اللہ نے عورتوں کا ذکر الگ کیا ہے، مردوں کا ذکر الگ کیا ہے۔ کئی عورتیں یہ نہ کہے مردوں کو نظریں جھکانے کا حکم ہے، مرد یہ نہ کہے عورتوں کو نظریں جھکانے کا حکم ہے۔ رب کہتا نہیں، دونوں کو ہی آرڈر ہے، نظریں جھکا کے رکھنا ہے۔ یہ نظر جب آوارہ ہوتی ہے، زنا کے معاملے آسان ہوتے، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہوئے، بات تو بگڑتی آنکھوں سے ہے، بات تو بگڑتی نظر کی بے حیائی سے ہے۔ میرے نبی نے کہا تھا صحابی کو، اگر نظر پڑ جائے نا، اگر نظر پڑ جائے غیر محرم پر، فوراً نظر کو پھیر دے، ایک نظر کے پیچھے دوسری نظر کو نہ لگانا۔ اسلام زنا سے بھی روکتا ہے، زنا کے رستوں سے بھی روکتا ہے۔ نظر آوارہ نہیں کرنی، چوک چورستے میں کھڑا ہونا، یہ زنا کا رستہ ہے۔ اللہ کہتا خبردار، تم نے چوکوں چورستوں میں کھڑا بھی نہیں ہونا۔ اور سنو، سب کو مخاطب کیا ہے تیرے میرے سچے نبی نے، حدیث بخاری اور مسلم میں، ایاکم بالطریب الطرقات، ایاکم بالمجالس بالطرقات، قالوا وما لنا یا رسول اللہ۔ محبوب نے کہا خبردار، کوئی چوک میں نہیں بیٹھے گا، کوئی مجلس نہیں سجائے گا، کوئی کرسیاں میز رکھ کر چارپائیاں بچھا کر گلیوں بازاروں میں نہیں بیٹھے گا۔ ایاکم والمجالس بالطرقات، رستے میں نہیں بیٹھنا۔ صحابہ کہتے محبوب ہماری تو عادت بن چکی ہے، ہم چار دوست مل کر کسی کے گھر کے باہر بیٹھ کر آپس میں باتیں کر لیتے ہیں، آپس میں دکھ سکھ کر لیتے ہیں، آپس میں مشاورت ہو جاتی ہے۔ محبوب آپ منع کر لے، فَإِنْ أَبَيْتُمْ، اگر تم بیٹھنا ہی چاہتے ہو، چار کام کرنا پڑیں گے پھر بیٹھ سکتے ہو رستے میں۔ اور سنو نوجوان بھائیو، سکون کا ٹائم ہوتا ہے یہ چوکوں میں کھڑا ہوتا ہے، چرستوں میں کھڑا ہوتا ہے، لوگوں کی عزتوں کو تار تار کرتا ہے۔ رب نے زنا کو بھی حرام کیا ہے، زنا کے رستوں کو بھی حرام کیا ہے۔ جس طرح زنا حرام ہے، اس کے اسباب حرام ہے۔ اس کا ایک سبب نظر کی آوارگی، دوسرا سبب کیا ہے؟ ہمیں رستے میں نہیں بیٹھنا۔ صحابہ کہتے مجبوری ہے، محبوب کہتے چار کام کرو، اگر مجبوری ہے بیٹھ سکتے ہو، چار کام کرنے پڑیں گے۔ پہلا کام کیا ہے؟ رد السلام، جو بندہ بھی گزرے اس کو کہنا پڑے گا السلام علیکم، یہ پہلا حق ہے۔ کسی نے چوک چورستے میں کھڑا ہونا ہے، پہلا حق ہے۔ دوسرا حق کیا؟ امادۃ الازار، کوئی تکلیف دہ چیز رستے میں پڑی، کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی کانٹوں والی جھاڑی پڑی ہے، کوئی چھلکا پڑا ہے، کوئی چیز پڑی ہے جس سے کوئی سلپ ہو سکتا ہے، گر سکتا ہے، تکلیف دہ چیز ہے، امادۃ الازار، اس کو دور کرے۔ تیسرا عمل کیا؟ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، ہمیں نیکی کا حکم، برائی سے منع کرنا ہے۔ اور سنو، چوکوں میں کھڑا ہونے والا چار کام کرے گا۔ تیسرا کام کیا ہے؟ نیکی کا حکم کرے، برائی سے منع کرے۔ جو بھی بندہ گزرے گا اس کو کہ بھائی جان نماز پڑھا کریں، بھائی جان حلال کھایا کریں، بھائی جی نظر کو جھکا کے رکھیں، یہ نیکی کا حکم کرے، برائی سے منع کرے۔ یار آواز پہلے سے تھی شروع میں، اب تھوڑی جنا پرابلم کر رہی، اللہ آپ کو برکت دے۔ پہلا جو تھا خطبہ جب پڑھا ہے ویسا بول بنا ہے۔ پیارے بھائیوں کی چوتھا کام کیا ہے؟ تیرے میرے سچے نبی نے کہا ہے
انشاءاللہ آج کے بعد چوکوں چرستوں میں کھڑا ہونا بولو جنہیں کرونا کا ہاتھ چکل ہوئے کھڑا ہو سکتا ہے لیکن 4 کام کرنے پڑیں گے. میں نہیں کہہ رہا محمد پھر پڑھو کوئی ایڈی بھی گرمی نہیں پہنی تھی کھوندے ہی نہیں تھے بولو ذرا صلی اللہ اتنی سچی محبت ہے اس محبت سے ذرا بول صلی اللہ اللہ کی قسم اللہ گرمی کا فور کر کے سکون دیتا ہے درود پڑھنے والے کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے فرمایا 4 کام کرے. چوتھا کام کیا ہے؟ سچے نبی نے فرمایا ویسے آبا غض البصر اگر چوک چرستے میں کھڑا ہونا مجبوری ہے ضروری ہے. چوتھا عمل کیا ہے؟ نظر کو جھکا کے رکھے. یہ عمل نظر کی آواز کی زنا تک لے جاتی. میرے پیغمبر نے منع کر دیا ہے چوکوں چرستوں میں اگر کبھی کھڑا ہونا بھی پڑ جائے نظر جھکا کے کھڑا ہو. آؤ اللہ نے اسباب منع کیے. زنا کے قریب جانے والے یہ لٹریچر زنا کی ویب سائٹ یہ سوشل میڈیا کی بے حیائیاں یہ یوٹیوب کی بے حیائیاں یہ گوگل کی ریسرچ اور پتہ نہیں کہاں پہ معاشرہ پہنچ گیا ہے. اور خدا کا واسطے اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو بھائیوں کو اولادوں کو زنا سے بچا لو. زبان لڑکھڑا جاتی ہے یہ لفظ بولتے. کل یقین جانے شیخ پورا میں ایک واقعہ پیش آیا ہے لوگ کانپ گئے. سزا بعد 2 مہینے تک اپنی سگی بیٹی سے بدکاری کرتا رہا. قبر پھٹ جاتے آسمان پھٹ جاتا. دوائی کیا ہے؟ نیٹ کی بربادیاں دبائیاں. یہ زنا دیکھتا دیکھتا اندھا ہو جاتا ہے. نہ بہن کی تمیز ہے نہ بیٹی کی. کل کا خبیث تھانے ہے اور بیٹی روتی کہہ رہی ہے مجھے قتل کی دھمکیاں دیتا تھا زنا کرتے وقت. اللہ کی قسم یہ خبریں بھی سننی تھی اور یہ بھی سننا تھا. اس سے بڑھ کر تحفظ کیا. جب باپ بیٹی کا تحفظ نہیں کرے گا تو کون کرے؟ تباہیاں نیٹ کی بربادیاں. وہ جو ننھی بیٹی زینب سے قصور میں واقعہ ہوا اس ذلیل کا انٹرویو پڑھو. وہ کہتا ہے میں گندی ویب سائٹ وزٹ کرتا دیکھتا تھا. وہ زنا دیکھتے دیکھتے عقل پہ پردہ پڑ گیا. یہ مجھے معصوم بچی ملی میں نے اسی سے درندگی کر دی ہے. کافر نے جال بچھا دیا اس حد تک. آپ نیٹ پہ قرآن ریسرچ کریں ان ذلیلوں میں قرآن کے نام پہ گند بھرا ہوا ہے. اندر سے گندی ویب سائٹ کھل جاتی ہے. جس نوجوان کی تربیت نہیں ہے وہ زنا میں ڈوب جاتا ہے. نظر چکا زنا کے رسائل سے جرائد سے محفلوں سے ان ویب سائٹ سے غلط استعمال سے خود بھی بچنا ہے اولادوں کو بھی بچانا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. زنا کے قریب نہ جاؤ. یہ زنا کی غربت ہے جو زنا دیکھتا ہے. اللہ میں محفوظ فرمانا یا اللہ ہمیں بچا دے. زنا کی قربت سے میرے نبی نے ان رستوں پہ چلنے سے منع کیا ہے جہاں سے چلنے سے زنا کے بندہ قریب ہوتا ہے. فحاشی اریانی پہ مبنی ویب سائٹ ایسی فلمیں ایسے ڈرامے
صحابہ 2 کروڑ جہنم کے ہیں، 2 کروڑ جہنم کے، ان میں سے ایک قاسیات عاریات مائلات ممیلات، آپ فرماتے کپڑے پہننے ہوں گے بیویوں نے پر ننگی اور برہنہ ہوں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، خود مائل ہوں گی، لوگوں کو کریں گی، بڑے بڑے جوڑے بنا کر بازاروں کی زینت بنیں گی۔ صحابہ خبردار، یہ جہنمی ٹولا جہنمی آج تباہی نہیں کرتی، معاشرے کی سمجھ ہے۔ خدا کا واسطہ باتیں تو بڑی ہیں، ہماری جماعت کے مرکزی اور پیارے خطیب لسان قاری القرآن قاری محمد خالد مجاہد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت، ایمان، برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ اور مولویاں والی بھی آمین کہہ رہے ہیں، آمین۔ اپنی بار مجھے تو بڑا کھا کر کے آمین ہے، مولوی والی بھی آمین، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تمام علماء کے علم بندے کو سیٹ نہیں ہوں گے، سپیکر اللہ کرے قاری صاحب ہوتا سیٹ ہو جائے، اللہ اپنی رحمتیں فرمائے، انشاءاللہ اللہ رحمت کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے، ان کا بیان ہوگا، باتیں ان کی بڑی ذہن میں تھی، یہ کرونا مر ہو رہے ہیں نا، اللہ کی قسم یہ زنا کی نحوست ہے، صرف زنا کی نحوست ہے، اور اس کی پشین گوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1435-40 سال پہلے ہی کر دی۔ صحیح حدیث ہے، 4019 حدیث کا نمبر ہے، سنن ابن ماجہ میں، لمبی حدیث ہے، اس کا ٹکڑا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جب کسی قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے لوگ فخر کرتے زنا پر۔ آج آپ نہیں بولتے میرے 5 لڑکیوں سے تعلق ہے، میرے فلاں سے تعلق ہے، اور وہ فخر نہ ہنگل کرتا ہے۔ الیکٹرونک میڈیا، پرنٹ میڈیا، فحاشی اور یعنی عام ہے، میرے نبی کہہ رہے جس معاشرے میں فحاشی عام ہو جائے گا پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مزت فی اسلافہم الذین مضوا، طاعون کی بیماری بھی آتی ہے اور وہ بیماریاں آتی ہیں جن بیماریوں کا ان کے بڑوں نے بھی کبھی سنا ہوگا۔ وہ کرونا کبھی سنیا سی، یہ ساتھے بڑھیاں بھی کبھی سنیا۔ اللہ کی قسم میرے نبی کی پشین گوئی ہے، جو قوم زنا عام کرتی ہے نا، اللہ ان پہ ایسی بیماریاں عام کر دیتا ہے جن کا نام کبھی کسی نے سنا ہے۔ تم زنا کے اڈے بند کرو، رحمتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ میرے معاشرے کو زنا سے بچائے، نکاح کو عام کر دے، اللہ کی قسم ہر ایک کا حق بنتا مشن بنائے، اولاد 18 سال تک بلوغت کو بچہ بچی پہنچے، نکاح کرے، برائی سے بے حیائی سے بچنے کا ذریعہ ہے، یہ شیطان کا داء ہے۔ ایک منڈا اپنے پیروں پہ کھلوئے گا تو پھر پیروں پہ کھلوئے گا تو پھر وہ پیروں پہ کھلونے ہونے کو ہوئی چم چڑھا سکے۔ کڑی دی ہجے ڈگری نہیں جی مکمل ہوئی تھی، ڈگری مکمل کرتے ہیں عزت کا جنازہ ہی نکل جائے تو پھر عزت بچا، شریعت میں عمل کر، اللہ کی رحمتیں ہوگی۔ زنا کا بائیکاٹ کریں، ان رستوں کا بائیکاٹ کریں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ آخر دعوانا، آج ماشاءاللہ میرے ساتھ حافظ درمان فیصل صاحب ہمارے سٹی کے ناظم ہیں، تشریف لائے ہیں۔ بعد میں اس لیے کر رہا ہوں، بھائی ماں سپیشل ہمارے بھائی کا پچھلے دنوں ہوا ہے، پھر بھی ماشاءاللہ وہ ان کے تشریف لائے ہیں، دین کی محبت میں اللہ ان کو مکمل صحت عطا کر دے، مکمل شفا عطا کر دے۔ ابھی بڑے پیارے بزرگ مجھے کہہ رہے تھے کہ میرے لیے بھی دعا کریں، انشاءاللہ قاری صاحب آپ نے مفصل دعا کریں گے، اللہ بزرگوں کو بھی صحت عطا فرمائے، حکیم صاحب کو بھی اللہ
ایمان عزت برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بریگیڈیئر یوسف صاحب وہ بھی سرپرستی کرتے ہیں، اللہ ان کے اوپر بھی رحمتیں فرمائے، صحت ایمان عزت برکت والی اللہ ان کو زندگی دے، اور علامہ ابراہیم طارق صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ ان کے درجوں کو بلند فرما دے۔ یا اللہ یہ پروگرام ہو رہا ہے تو ان کے درجوں کو اور بلند کر دے، ان پہ اور رحمت فرما، اور درس قرآن کمیٹی کے سارے ہی ہمارے بھائی زبیر اللہ کافی جنید صاحب، حافظ عبدالرحمان صاحب، بھائی نشان صاحب، جتنے ان کے رفقا ہیں، نبیل بھائی، نشان بھائی، زبیر بھائی، اللہ سب کو برکتیں دے، اور خالص اپنی رضا کے لیے اللہ ان کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔